الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ حضرت ہم سبق نمبر 20 کو پڑھیں گے، اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو سبق نمبر 20 کے اندر آج ہم مختلف قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلا قاعدہ ہم اظہار مطلق کا پڑھیں گے کہ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حرف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔ جیسا کہ آپ سبق نمبر 14 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حرف یرملون کے جو 6 حروف ہیں، اگر ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم ادغام کا قاعدہ استعمال کرتے ہیں اور لام اور را میں غنہ نہیں کرتے، باقی 4 حروفوں میں غنہ کرتے ہیں۔ تو ادھر بھی ویسا ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف یرملون آ رہا ہے یا، لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیے یہ آپ کے سامنے سبق نمبر 14 اوپن ہے، تو آپ دیکھیے کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد جو حرف یرملون ہے میم الگ سے لکھا ہوا ہے، ادھر بھی نون ساکن کے بعد الگ سے، ادھر بھی نون ساکن کے بعد الگ سے، کہیں بھی آپ کو نون ساکن کے بعد جو حرف یرملون ہے وہ اس کے ساتھ اکٹھا لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ لیکن اس لیسن کے اندر آپ نے دیکھا کہ نون ساکن کے بعد حرف یرملون اس کے ساتھ ہے، تو اس لیے ان 4 کلمات میں ہم نے غنہ نہیں کرنا ہے، ادغام کا قاعدہ نہیں بلکہ اظہار مطلق کا قاعدہ استعمال کریں گے، اور ہم نے ان چاروں میں غنہ نہیں کرنا۔ تو شروع کرتے ہیں، آپ توجہ سے سنیے تاکہ آپ اس کو بعد میں اچھے اور بہتر انداز میں پڑھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دنیا۔ با نون پیش بن، یا الف زبر یا، بن یا۔ نون دو پیش نون، بن یا نون۔ صاد نون زیر صن، واو الف زبر وا، صن وا۔ نون دو پیش نون، صن و نون۔ قاف نون زیر قن، واو الف زبر وا، قن و۔ نون دو پیش نون، قن و نون۔ آگے سکتہ ہے، سکتہ یعنی کہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے، ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ سکتہ سے مراد آپ یوں لے لیجئے، مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز بول رہے ہوں اور اس کو بولتے ہوئے اچانک آپ 1 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائیں، لیکن آپ سانس نہ دوبارہ لیں، صرف خاموش ہوں 1 سیکنڈ کے لیے، اس کے بعد پھر ویسے ہی آپ بولنا شروع کر دیں آگے، تو اس طرح کی مثال، تو اس کو ہم سکتہ کہیں گے۔ لیکن ابھی ہم ان حروفوں کو پڑھیں گے تو مزید آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سکتہ کیا ہے۔ واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی۔ لام زبر لا، وقیل۔ میم نون زبر من، وقیل من۔ را الف زبر را، قاف دو زیر قن، راقن۔ اب میں نے ملا کر پڑھنا تو وقیل من راقن۔ من کہہ کے میں نے اپنی آواز روک لی لیکن سانس نہیں لیا، تو اسی سانس میں آگے میں نے پڑھا اس حصے کو، تو ایسا ہی اس میں کریں گے۔ کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا۔ با لام زبر بل، کلا بل۔ را الف زبر را، نون زبر نا، رانا۔ کلا بل رانا۔ اب اس میں بھی میں نے سکتہ کیا ہے، مزید آگے چلیں گے۔ میم نون میم زیر میم، میم را زبر مر، میم مر۔ قاف زبر قا، میم مر قا۔ دال زیر دی، میم مر قادی۔ نون الف زبر نا، میم مر قادینا۔ اب آگے
ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہذا ملا کر پڑھیں گے تو ہم سکتہ کریں گے، مم مرقدنا هذا، عین زیر عی، واو زبر وا، عیوا، جیم دو زبر جن، عیوا جن، قاف یا زبر کوج، یا زیر جی، کوجی، میم دو زبر من، کوجی من. اب ملا کر پڑھیں گے تو سکتہ ہوگا اور دو زبر کو ہم الف سے بدلیں گے، عوجا، قیمن. مزید آگے چلتے ہیں. اب یہ پہلا کلمہ ہے، اس میں ہم نے صاد لکھا ہوا ہے لیکن سین جو ہے اس کلمے میں ہم پڑھیں گے، اس کلمے میں بھی سین پڑھیں گے، صاد نہیں پڑھیں گے، اور اس کے اندر صاد سین دونوں پڑھ سکتے ہیں. اس کلمے میں ہم صاد ہی پڑھیں گے، سین کو نہیں پڑھ سکتے. یا با زبر یب، سین پیش سو، یب سو، تو پیش تو، یب سوتو، با سین زبر بس، تو زبر تو، بس تو، تا دو زبر تن، بس تو تن، حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو، ام ہو، میم لام پیش مل، ام ہمل، میم پیش مو، ام ہمل مو، صاد یا زبر صوی، ام ہمل مصوی، تو زیر طی، ام ہمل مصیطی، را واو پیش رو، ام هم المسيطرون، نون زبرنا، ام هم المسيطرون، با زیر بی، میم پیشمو، بیمو، صاد یا زبر صوی، بمصوی، تو زیر طی، بمصیطی، را دو زیر رن، بمصیطرین. آگے ہے تسہیل کا قاعدہ. تسہیل کا مطلب ہوتا ہے نرمی کرنا، یعنی کہ دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا. ایک یہ حمزہ ہے، ایک یہ جو نیلے رنگ کا ہے یہ حمزہ ہے، اس حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا. تو قرآن پاک میں صرف ایک ہی کلمہ ہے جس کے اندر ہم تسہیل کا قاعدہ استعمال کرتے ہیں اور تسہیل واجب ہے. اور دوسرا قاعدہ امالہ کا، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. یعنی کہ زبر کو زیر پڑھنا نہیں ہے، الف کو بھی یا پڑھنا نہیں، صرف مائل کرنا اس طرف، اور اس طرح پڑھنے کو ہم امالہ کہیں گے. اور امالہ کے را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، قطرے. تو یعنی کہ جو رے ہے، رے کی طرح ہم نے پڑھنا ہے، اس کو ری نہیں پڑھنا بلکہ یعنی کہ رے پڑھیں گے. تو یہ کلمہ ہے، اس کو ابھی ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، نہیں پڑھنا بلکہ آ. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آ کو ہی ہلکا سا لمبا کر دیں، آ، تو یہ تسہیل ہو جائے گی. جیم زبر جا، آ جا، میم یا زیر مج، آ جا مج، یا واو دو پیش یوں، اعجمیوں، واو زبر وا، اعجمیوں و، عین زبر ع، را زبر را، عرا، با یا زیر بج، عربج، یا دو پیش یون، عربیون، اعجمی وعربی. اب امالہ کا قاعدہ، میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، اس کو ری نہیں پڑھنا، رے، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئسا، لام سین زیر لس،
بئسلس میم لام پیش مل بئسلس مل فا پیش فو بئسلس مل فو سین واو پیش سو بئسلس مل فوسو قاف پیش کو بئسلس مل فسوقو۔ اس لائن کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں بغیر ہجوں کے، اعجمی وعربی مجریہا بئس الاسم الفسوق۔ اور لائن 2 جو ہے اس کو بھی دوبارہ سن لیجیے، وقیل من راق کلا بل رانا من مرقدنا هذا عوجا قیما۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 21 کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔